وہاں سے پھر وہاں سے حدیث میں آتا ہے کہ وہاں سے جائیں گے، جنت کے اندر بازار ہوگا، سوق الجنہ، پھر اس بازار میں جا کر مطلب کی چیزیں خریدیں گے، پھر اس کی ڈلیوری ہوگی وہاں پر جنتوں میں، اور جنتوں میں بارش برسے گی نور کی، جس میں ہو رہے ہیں اور یہ ہماری بیگمات نہائیں گی۔ تو جب یہ لوگ آئیں گے اللہ کی زیارت کر کے تو اللہ تعالیٰ کے جو انوارات کا اثر ہوگا تو کہیں گے تم تو وہ نہیں رہے جو پہلے تھے، کہ تم بھی بہت حسین لگ رہی ہو، کہ یہاں نور کی بارش ہوئی تھی ہم اس میں نہائیں، تو کہا کہ یہ چینجنگ رکھی ہے اللہ نے وہاں پر بھی، ایسا نہیں ہے کہ یعنی ایک جیسا ہو، جیسے دنیا میں موسم بدلتے ہیں، حالات بدلتے ہیں، یہ جو حالات بدلتے ہیں نا جی، یہ جو کبھی غریب کبھی امیر، کبھی اچھا کبھی برا، کبھی صحت میں کبھی بیمار، اگر یہ نہ ہو تو ہم پریشان ہو جائیں۔ اس میں بھی اللہ نے عجیب رکھا ہے، اس بیماری میں بھی عجیب رکھا ہے، بیماری ہوتی ہے تو صحت کا وہ، اگر صحت زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر بیمار پڑ جاتا ہے تو پھر اس کو جبری ریسٹ ملتا ہے، پھر دوبارہ تو یہ روحانیات میں بھی ہے، کبھی جہاز اوپر جا رہا ہے کبھی نیچے جا رہا ہے، اوپر جا رہا ہے نیچے، پر زمین پر نہ گرے۔ جب جہاز اڑ رہا تھا ہمارے جہاز نے بہت جھٹکے مارے، محکمے بھی دیکھو آ رہا ہے کہ 36,000 فٹ اونچا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بہت زمین نیچے ہے، نیچے نہ گرے تو اونچائی نیچائی چلتی رہتی ہے، کبھی اوپر چلا جاتا ہے کبھی نیچے چلا جاتا ہے، اس لیے کوئی گھبرانا نہیں چاہیے، بعض لوگ گھبراتی ہے اور وہ میں تو یار یوں ہو گیا۔ تو میں نے حضرت والا رحم اللہ سے تو بات کیا، میں نے کہا حضرت کبھی ایسے حالات اور کبھی، تو بڑے ہنس کے فرمایا کہ بھائی جب اوپر جا رہا ہو نا کیفیات تو اللہ کو راضی کرے اور اللہ کے ساتھ مشغول ہو جائے، تلاوت ذکر جو بھی انسان کو بھی دل چاہے، اور جب نیچے آ جائے روح تو پھر مخلوق کو خوش کرے، گھر والوں سے گپ شپ رہے، بچوں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ، کیونکہ اس وقت مزاج انسان کا جو ہے نیچے آیا ہوا ہے، تو فرمایا بھائی یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اسے نظام رکھا ہے کہ اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق، اگر ایک طرف کیفیت اوپر چڑھا رہے تو بندے بھول جائے گا، نیچے چڑھا رہے تو اللہ کو بھول جائے گا۔ تو یہ تبدیلی جو ہے یہ انسان کا مزاج ہے، اس لیے ہم یہ سب کرتے ہی رہتے ہیں اور ہوتا ہی رہتا ہے ایسا، یہ حسن اسی میں ہی ہے، جمود نہیں ہے انسان کی زندگی میں رکھا ہی نہیں اللہ نے، اس کی ترقی اسی میں، ہم پہلے کیسے تھے اب کیسے ہیں، سب بعد کیسے ہوں گے، پھر آخرت میں چلے جائیں گے، آخرت میں بھی ترقی میں ہوتا ہے، یعنی آخرت میں جو روحیں چلی گئی ہیں وہ نہیں ہے کہ وہ ایک جگہ پر ہے، نہیں، روز کی بنیاد پر ان کی روحانی ترقی ہے نیکوں کی، اور جو برے بھی ہیں تو وہ بھی یعنی اللہ تعالیٰ کی جو خاص رام، جیسے رمضان آ گیا تو کہا جی اتنے دوزخ سے اللہ نے نکال دیے، وہ کیا مطلب تبدیلی آئی نا، حالانکہ وہ کو توبہ اللہ نہیں کی، خود اپنے شان رحم سے ان کو جہنم سے نکال دیا، ان کے لیے معافی ہو گئی، خود ہو رہی، تو جس طرح جیل میں ہو تو بادشاہوں کی وجہ سے پھر شہزادہ چارلس کی وہ تاج پوشی ہوئی تو اس نے کتنے قیدیوں کی قید معاف کر دی ہوگی، اتنے سال کم، صدر کو جو خاص ہوتا ہے اس پر معافی دیتا ہے، اسی طریقے پر وہاں بھی ہوتا رہتا تو ترقی کرتا رہتا، وہاں پر بھی ترقی نہیں رک سکتی۔ ہاں جی یہ عجیب ہے، حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے پھر ایک عجیب بات فرمائی، حضرت نے خود ہی سوال اٹھایا کہ دنیا میں روحانی ترقی رکتی نہیں ہے تو آدمی جو کاملین ہیں وہ بھی بے چین رہتے ہیں، یار کچھ ہوا نہیں، یار پتہ نہیں کچھ نہیں ہوا اور کرنا چاہیے تھا، یعنی دنیا سے روتے ہی گئے ہیں کاملین بھی کہ وہ کاش اور وقت ملتا تو یہ کرتے وہ کرتے ہیں، تو لیکن جنت میں بھی نہیں رکے گی، جب جنت میں بھی نہیں رکے گی تو وہاں پر بھی بے چینی رہے گی، اور جنت میں بے چینی ہے نہیں، تو تھان میں عجیب بات فرمایا کہ وہاں پر دنیا کے اندر یہ بے چینی نہیں جاتی، اگر ہماری یہ بے چینی ختم ہو جائے کہ جی بس ہم نے بہت کچھ کر لیا تو وہیں سے ہمارا تنزل شروع ہو جائے، یہاں ترقی ہے ہی اسی وجہ سے کہ ہمیں چین نہیں ہے، تو ہم کہتے اللہ میاں ابھی تو کچھ نہیں ہوا، ابھی تو تب ترقی کرتے رہتے ہیں ہم، جب آدمی سمجھے کہ میرے پاس جو پیسے ہیں یہ کافی نہیں ہیں تو اور کمائے گا نا، اگر کہا کہ بس مجھے کافی ہے تو آپ بیکار ہو کے بیٹھ جائے گا گھر میں،
تو لیکن جنت میں یہ ہوگا کہ جنت میں اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کی استعداد کے مطابق جو وہ ترقی کر رہا ہوگا یا جس طرح ہے اس میں اس کو اطمینان نصیب فرما دیں گے. تو وہ اگلے کے مطابق خواہش نہیں کرے گا کہ یار وہ فلانا تو صبح شام اللہ تعالیٰ کی زیارت کر رہا ہے جنت میں اور مجھے ہفتے میں ایک بار حدیث شریف میں مختلف آتا ہے. کوئی صبح شام زیارت کرے گا, کوئی ہمہ وقت زیارت کریں گے, کوئی جو نا وہ ہفتے میں ایک بار اللہ تعالیٰ کی زیارت کریں گے. تو ان کو اس کے اوپر کوئی وہ نہیں ہوگا کہ یار اس کو روزانہ زیارت ہو رہی ہے اور مجھے ہفتے بعد. ان کو اس پر اطمینان دے دیں گے کہ بھئی مجھے جو بات ہو مجھے بھی اتنا کچھ حاصل ہے کہ بس میں بھی بادشاہ ہوں. وہی ہے, اس کو یہ نہیں ہوگا کہ مجھے یہ چیز حاصل نہیں, اس پر اس کو حسرت نہیں ہوگی. بھائی یہ وہاں پر چیز ختم ہو جائے گی, کیونکہ اگر یہ بھی باقی رہے گی تو پھر جنت کا مزہ بھی نہیں رہے گا. کیونکہ دنیا میں جو ہمیں بے چینی ہوتی ہے وہ ہمارا مزہ خراب کر دیتی ہے, چاہے روحانی بے چینی ہو. دادا کتنی آہ و فغاں کرتے ہوئے بزرگوں کو دیکھا ہے, وہ آہ آہ کرتی دنیا سے گئے, حالانکہ اتنا کچھ ان کے پاس تھا اگر وہ تقسیم بھی کرتے تو پورا عالم ولی اللہ بن جاتا, اتنا کچھ لے کر گئے, لیکن پھر بھی ان کو چین نہیں. تو ترقی کہیں بھی رکنے والی نہیں, ہر وقت چینجنگ اور تبدیلی چلتی رہے گی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. لیکن بس اتنا ہوگا کہ دنیا میں بے اطمینانی رہتی ہے اور وہاں اطمینان ہو جائے گا. وہی حضرت پر عجیب فرق ہے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. بہرحال یہ جو ایسی تبدیلیوں سے گھبرانا نہیں چاہیے, جیسے مات کرائیں چاہے موت کریں, کیونکہ یہ تبدیلی ہی ہماری ترقی کا ذریعہ ہے. ورنہ ہم ترقی نہ کریں. یہ جو اس لیے ہمارے حضرت والا فرماتے تھے اگر پینے والا جو نا ساقی جو پینے والا جو ہوتا ہے وہ اگر اپنا گلاس اس کا بھرا رہے اور جب ساقی دوبارہ جو نا وہ شراب لے کر آتا ہے اور جام ڈالنے کے لیے, تو اگر وہ پہلے سے بھرا ہوا ہے تو پھر وہ دوبارہ آگے نہیں ڈالے گا. تو اس لیے ہوشیاری یہ ہے کہ اس کو جلدی سے ختم کر دے اور پھر گلاس خالی کر دے. لا ساقی اور لا ساقی اور فرماتے تھے یہ ہے. تو لہذا جتنا بھی اپنے بڑوں سے لے لے پھر کہا کہ یار مجھ تو کچھ بھی نہیں ملا, پھر ان کے سامنے پیالہ کر دے تاکہ پیتا رہے. کیونکہ جب آپ نے کہا جی میرا پیالہ بھرا ہوا ہے تو ساقی کیوں ڈالے, تمہارا ساقی نہیں ڈالے, ساقی سے نہیں ڈالے گا. جب اللہ کہا کہ میرا پیالہ خالی ہے, لا ساقی اور اللہ. منخم کے ہیں کھلے ہوئے اور عاشق بھی ہیں تلے ہوئے, میکش بھی ہیں تلے ہوئے, ساقی بھی بے قرار ہے, پھر کس کا انتظار ہے. ماشاءاللہ. پلانے والا بھی بے قرار ہے, پینے والی بھی بے قرار ہے, کس کا انتظار ہے. سبحان اللہ. عجیب و غریب اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں عجیب, اس اعتبار سے دنیا بہت خوبصورت ہے. باقی اگر اس پر غور کیا جائے بہت خوبصورت ہے. کیونکہ اگر یہ دنیا نہ ہوتی تو ہم کسی طور پر ہماری روحانی ترقی نہ ہوتی. ہماری روحانی ترقی کے اسباب سارے اس دنیا میں رکھے. عجیب ہے. حضرت تھانوی رحمۃ فرماتے ہیں 3 عالم میں عالم ارواح تھا جو پہلے جہاں روحیں تھیں, پھر یہ عالم مشاہدہ آ گیا, پھر عالم آخرت ہے. تو فرمایا عالم ارواح میں ہمیں خاص ترقی دے کر بس اس سے آگے ترقی نہیں ہوئی, زیارت کرا دی اور اس سے آگے روح ترقی نہیں کرتی. پھر اس کی ترقی کی جو بیس ہے نا جی, یہ ہے دنیا, اور سے وہ اڑتا ہے. پھر کوئی نماز کے ذریعے, کوئی ذکر کے ذریعے, کوئی تلاوت کے ذریعے, کوئی روزے کے ذریعے, کوئی حج عمرے کے ذریعے, یہ سارے دنیا میں رکھے اس جسم کے ساتھ. اب اس کے بعد جب عالم آخرت میں جاتا ہے تو یہ جو اڑان اس کو دنیا میں اس نے حاصل کی ہے, پھر یہ اس کو اڑاتی رہتی وہاں, پھر رکتا نہیں, بس اب پھر چلتا ہی رہے گا, یہاں تک کہ جنت میں بھی چلتا ہی رہے گا. ہر زیارت پر اللہ سے آگے 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 آگے, محدود نہیں, لا محدود ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے قرب کی جو درجات لا محدود ہیں, کیونکہ اللہ لا محدود ہے. تو جب اللہ تعالیٰ لا محدود ہیں تو قرب کے درجات وہ کبھی بھی رکنے والی نہیں ترقی,
بس فرق یہ ہے یہاں بے چینی ہے وہاں چین ہوگا. یہ حضرت تھا عجیب فرق لکھا ہے. لیکن اگر ہم اوپر ہی رہتے جیسے کہ بعض حضرت نے فرمایا کہ بعض مجذوبوں نے کہہ دیا اللہ دنیا میں کس مشکل میں بھیج کے تو نے ڈال دیا, وہ عالم ارواح میں ہی تھے, بس آپ ہمارے تھے ہم آپ کے تھے. کیونکہ وہاں پر تو ایمان کفر کا مسئلہ نہیں, سب روحیں اللہ کو مانتی ہیں. کل مولود یولد الفطرت, یہاں آ کر بگاڑ پیدا ہوتا ہے. تو فرمایا کہ یہ مجذوب جو ہے نا یہ بھی بس جذب کے اندر ایسی باتیں کر جاتے ہیں, ورنہ ان کو کیا پتا کہ ہمیشہ کی ترقی جو ہے, ہمیشہ کی جو ترقی ہے اس کی بنیاد دنیا کے جو اعمال ہیں یہ ہیں جو ہمیشہ کی ترقی دلاتے ہیں. وہ ترقی تو آگے سے بڑھتی نہیں ہے. یہاں آ کر آپ جاب کرتے, جاب میں پہلے دیکھتے اس میں ترقی کے چانس کتنے, ہم ہمیشہ کرتے ہیں جی اس میں چانس ہے, اس میں چانس ہے نہیں. ہم بھی کہتے ہیں یار جس میں چانس ہے نا ترقی کا وہ کرنا, جب آپ فیوچر میں ترقی کر سکے. تنخواہ کو نہیں دیکھنا, فیوچر میں آپ ترقی کر سکتے اپنے فیلڈ میں تو اس کو لے لینا, چاہے بھی تھوڑے پگاڑ کم ہو تمہاری تنخواہ کم ہو. اور سال میں ارواح میں ترقی ایک خاص حد تک رک جاتی, لیکن جب عالم دنیا میں آتا ہے تو یہاں پھر پر لگتے ہیں اس کو, کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے. کبھی طاعتوں کا سرور ہے, کبھی اعتراف قصور ہے. ملک کو جس کی نہیں خبر وہ حضور میرا حضور, پھر ایسے جاتا ہے, پھر ایسے جاتا ہے. پھر عالم آخرت میں اس بنیاد پر جو چونکہ پر لگ گئے, اب عالم آخرت میں اڑتا رہے گا, وہ پھر تو لامحدود ترقیات کے دروازے اس پر کھل جائیں گے. یعنی یہ ایک عجیب مزہ ہے. جنت کے مزے تو اپنی جگہ ہے, لیکن یہ جو مزہ ہے نا روحانی ترقی کا, وہاں عجیب و غریب مزہ ہے. سبحان اللہ. جنت تو عاشقوں کا شاہی مہمان خانہ ہے. واہ, اصل تو اللہ کی زیارت و ملاقات ہے. اللہ فرمایا والذین احسنوا الحسنی و زیادہ, ہم نیکی کرنے والوں کو حسنہ دیں گے اور حسنہ کے ساتھ زیادہ دیں گے. اور زیادہ سے مراد اللہ نے فرمایا میری زیارت ہے. حسنہ و زیادہ یہ تو بدلہ ہو گیا, اور زیادہ جو چیز دیں گے اپنی زیارت کرائیں گے, وہاں اس سے ترقیات ہوں گی. ہر ہفتے کی جو ترقی, اللہ اکبر, پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچے بھائی. جہاں جس کے نام سے ترقی ہوتی ہے یہاں ذکر کرتے, اس کی ذات سامنے ہوتی ہے, کہاں سے کہاں بات. سبحان اللہ.